شکریہ الطاف ملک۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کروں، میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ میں IUB لٹریری سوسائٹی، کیتھارسس آرٹس فورم اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے اس شعری نشست کو اپنی آمد سے باوقار بھی کیا اور کامیاب بھی۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میرا اپنا ادارہ ہے، یہاں سے میں نے MA کیا، MPhil کیا، PhD کی، اور یہ ہال اور آپ سب آج کا یہ مشاعرہ جو کہ ہمارے دوست بھائی عرفان فرحت کی جنم دن کی خوشی میں رکھا گیا، میں انہیں بھی اس خوبصورت دن کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور چند اشعار، پہلے یہی نوجوانوں والے کچھ اشعار ہیں کہ سبھی راہ و رسم ہے کیمپسوں میں قیام تک، سبھی راہ و رسم ہے کیمپسوں میں قیام تک، تجھے بھول جائے گا ایک دن میرا نام تک، سبھی راہ و رسم ہے کیمپسوں میں قیام تک، تجھے بھول جائے گا ایک دن میرا نام تک، وہی انتظار کا رنگ ہے میری آنکھ میں، کوئی کہہ گیا تھا میں لوٹ آؤں گا شام تک، اور میں فلک سے ٹوٹ کے یوں گرا تیرے سامنے، میری روشنی میں نہا گئے در و بام تک، اور کلاس میں جو میری ہم نشین بنتی تھی، ہنسی بنائی گئی تھی ذہین بنتی تھی، اور کسی کے عشق میں ایسے وفور کے دن تھے، میں کچھ بھی کہتا غزل کی زمین بنتی تھی۔ کسی کے عشق میں ایسے وفور کے دن تھے، میں کچھ بھی کہتا غزل کی زمین بنتی تھی، اور کسی کی دودھیا رنگت سے شیریں ہونٹوں سے خیالی چائے میری بہترین بنتی تھی، کسی کی دودھیا رنگت سے شیریں ہونٹوں سے خیالی چائے میری بہترین بنتی تھی، اور ہنر وری سے جہاں غم غزل کیا میں نے، ذرا سی داد وہاں سامعین بنتی تھی، ہنر وری سے جہاں غم غزل کیا میں نے، ذرا سی داد وہاں سامعین بنتی تھی۔ اور ایک تازہ ایک دو غزلوں کے کچھ اشعار کے، آگ نہ جلتی تھی جنگل میں لکڑی گیلی ہوتی تھی، یار مجھے جب ماچس دیتے آخری تیلی ہوتی تھی، آگ نہ جلتی تھی جنگل میں لکڑی گیلی ہوتی تھی، اور یار مجھے جب ماچس دیتے آخری تیلی ہوتی تھی، اور شعر تھا کہ اتنی یکساں نیت تھی میرے کمرے میں بعض اوقات، اتنی یکساں نیت تھی میرے کمرے میں بعض اوقات، کیلنڈر کا ورق الٹنا بھی تبدیلی ہوتی تھی، اتنی یکساں نیت تھی میرے کمرے میں بعض اوقات، کیلنڈر کا ورق الٹنا بھی تبدیلی ہوتی تھی، اور عین جوانی میں مرتے تھے جنگوں میں اجداد میرے، لیکن ان لوگوں نے اپنی عمر تو جیلی ہوتی تھی، عین جوانی میں مرتے تھے جنگوں میں اجداد میرے، لیکن ان لوگوں نے اپنی عمر تو جیلی ہوتی تھی، اور سائیکلوں سے گر پڑتے تھے ہم اچھے چہرے تکتے، روزانہ زخمی ہوتے تھے کوہنی چھیلی ہوتی تھی، ہم بازار میں آ کر جیسے آگ میں جلنے لگتے تھے، ماہ جبینوں کی پوشاک کتنی بھڑکیلی ہوتی تھی، اب تو ہم خاموش ہوئے ہیں پوچھ پرانے دشمن سے، بات ہماری تیروں سے کیا کم نوکیلی ہوتی تھی، صحرا کی لو یاد آتی تھی ہمیں پہاڑوں پر جا کر، کبھی کبھی ذیشان ہوا اتنی برفیلی ہوتی تھی۔ مہربانی۔ اور ایک اور تازہ غزل کے دو تین شعر، اور اس کے بعد ایک سرائکی غزل پیش کروں گا، پھر اجازت کہ مسلسل خود کلامی کے عذاب اتنے زیادہ تھے، تبھی ہم دوستوں کو دستیاب اتنے زیادہ تھے، اور کسی نے 30 برسوں بعد یہ پوچھا تھا کیسے ہو،
میں ایک جملے میں کیا کہتا، جواب اتنے زیادہ تھے۔ کسی نے مہربانی کسی نے 30 برسوں بعد یہ پوچھا تھا کیسے ہو، میں ایک جملے میں کیا کہتا، جواب اتنے زیادہ تھے۔ اور شعر تھا کہ میں گن لیتا تھا اپنے دوست ایک انگلی کی پوروں پر، شاعر پھر بنا لیتے ہیں مصرے میں گن لیتا تھا اپنے دوست ایک انگلی کی پوروں پر، نہ ہوتا تھا حریفوں کا حساب اتنے زیادہ تھے۔ اور مزے لے لے کے اب ذیشان بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بوڑھے جوانی میں خراب اتنے زیادہ تھے۔ مہربانی اور ایک دو شعر کے دیکھتے تھے دو شعر کے دنیا میں جس جگہ بھی گزارے کا کام ہے، میری طرح کسی تھکے ہارے کا کام ہے۔ اور بیٹے کو میں نے عشق سے روکا نہیں، مگر اتنا بتا دیا تھا خسارے کا کام ہے۔ مہربانی جی کہ اجل اشارہ غلط نہیں ہے، یہ استخارہ غلط نہیں ہے، اور غرور جچتا نہیں کسی کو، مگر تمہارا غلط نہیں ہے۔ میں اپنے رستے میں خود کھڑا ہوں، میرا ستارہ غلط نہیں ہے۔ اور شعر تھا کہ ہمیں ہی کچھ سوچنا پڑے گا، جہان سارا غلط نہیں ہے، اگرچہ ندی چھلک پڑی ہے، مگر کنارہ غلط نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک دو شعر سرائکی کے کہ تیکوں دیکھتے ٹھرنا ہوندے، بیا اساں کیا کرنا ہوندے۔ تیکوں دیکھتے ٹھرنا ہوندے، بیا اساں کیا کرنا ہوندے، اور عشق چ مرن کار نہیں ہوندی، اتھاں ایہو مرنا ہوندے۔ عشق چ جیون کار نہیں ہوندی، عشق چ جیون کار نہیں ہوندی، اتھاں ایہو مرنا ہوندے۔ اور شعر ہے کہ پانی وچ مسافر بڑھدن، بیڑی کو تاں ترنا ہوندے۔ پانی وچ مسافر بڑھدن، بیڑی کو تاں ترنا ہوندے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار آخر میں کہ جینکوں ساری توڑ سواری لگدی ہے، جینکوں ساری توڑ سواری لگدی ہے، میکوں دے شہر دی لاری لگدی ہے، اور ہر شے تہوں نحوست ماری لگدی ہے، شام کو گھر دی ونج بہاری لگدی ہے، اور مونجھ دا کوئی حفاظتی ٹیکا نہیں ہوندا، مونجھ دا کوئی حفاظتی ٹیکا نہیں ہوندا، ہر بندے کو اے بیماری لگدی ہے۔ مونجھ دا کوئی مونجھ دا کوئی حفاظتی ٹیکا نہیں ہوندا، تے ہر بندے کو اے بیماری لگدی ہے، اور سکی کٹ لکڑ ہاں میڈا کیا پوچھ دیں، جے کر بھاتوں بچداں آری لگدی ہے۔ سکی کٹ لکڑ ہاں میڈا کیا پوچھ دیں، جے کر بھاتوں بچداں آری لگدی ہے۔ اور شعر ہے کہ عمر وہا گئی عشق کو لتھے پر اج بھی اتنا پانی ہے کہ تاری لگدی ہے۔ عمر وہا گئی عشق کو لتھے پر اج بھی اتنا پانی ہے کہ تاری لگدی ہے۔ اور شعر ہے کہ پگ بھی ہے اے میڈے سر دی چھاوی ہے، دیکھا نجتاں صرف تغاری لگدی ہے، تے ستلج نہیں وہندا تاں کیا ہے ول ذیشان، ستلج نہیں وہندا تاں کیا ہے ول ذیشان، ریت دے وچ بھی ساڈی تاری لگدی ہے۔ ستلج نہیں وہندا تاں کیا ہے ول ذیشان، ریت دے وچ بھی ساڈی تاری لگدی ہے، مونجھ دا کوئی حفاظتی ٹیکا نہیں ہوندا، ہر بندے کو اے بیماری لگدی ہے۔ آپ کی دو تین شعر اثر تسکین کی فرمائش اور خواہش پر کہ جب نہ دفتر نہ گھر گئے میرے، آنے والے کدھر گئے میرے، جب نہ دفتر نہ گھر گئے میرے، آنے والے کدھر گئے میرے، میں بلندی پہ جا کے بکھرا تھا، دور تک بالوں پر گئے میرے، میں بلندی پہ جا کے بکھرا تھا،
دور تک بالوں پر گئے میرے، اور ہر دفعہ مجھ کو ڈھونڈنے والے سامنے سے گزر گئے میرے، ہر دفعہ مجھ کو ڈھونڈنے والے مہربانی سامنے سے گزر گئے میرے، اور مجھ کو خیرات میں ملا پانی، مجھ کو خیرات میں ملا پانی، جتنے برتن تھے بھر گئے میرے، مجھ کو خیرات میں ملا پانی، جتنے برتن تھے بھر گئے میرے، اور میری آنکھیں نہ کھل سکیں ذیشان، دو پرندے تھے مر گئے میرے، میری مہربانی میری آنکھیں نہ کھل سکیں ذیشان، دو پرندے تھے مر گئے میرے، جب نہ دفتر نہ گھر گئے میرے، آنے والے کدھر گئے میرے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔